اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ذالک بأن اللہ مولا الذین آمنوا وأن الکافرین لا مولا لهم صدق اللہ العلی العظیم صلوات اللہ. دعا ہے اللہ وحدہ لا شریک کے ذکر خیر دے صدقے نال سارے گناہ معاف فرما اور تمام حضرات کی دلی دعاؤں قبول و منظور فرما. میرے محترم سامعین، میں جناب کے سامنے سورہ مبارکہ محمد دی 26ویں پارے چوں 11 نمبر آیت مجیدہ پڑھنے کا شرف حاصل کیتا ہے. اس آیت مجیدہ چ اللہ پاک نے 2 مرتبہ لفظ مولا نو استعمال فرمایا ہے، چونکہ مہینہ ایسا جا رہا ہے جہدے وچ 2 مولا دنیا کے سامنے آئے ہیں. من کنتو مولا ہو فہذا علی مولا. مہینہ ایسا جا رہا ہے کیونکہ آخری حج بھی پیغمبر دا وہی سی اور پہلا حج بھی پیغمبر دا وہی سی. اج کل حاجی کھجوراں تسبیحاں مسلے تے خوشبو لے کے آتے ہیں. پیغمبر نے ہر حاجی نو ولایت دے کے بھیجی. پیغمبر اعظم نے ہر حاجی نو حضرت علی دی مولائیت اور ولایت دے کے بھیجا ہے. یہ لفظ مولا تے تھوڑی سی گفتگو میں جناب کے سامنے پیش کر دینا. لفظ مولا چونکہ لفظ مولا قرآن چ پہلے موجود سی، صحابہ کرام پڑھ چکے سن لفظ مولا، لیکن مولا کسے دیکھیا نہیں سی، مولا سامنے نہیں سی آیا. کیونکہ قرآن جڑا مولا صحابہ کرام نے پہلے سنیا سی وہ اللہ مولا. پہلا مولا مصطفیٰ بھی نہیں، پہلا مولا مرتضیٰ بھی نہیں، پہلا مولا اللہ. پہلا مولا اللہ. میں آیت مجیدہ پڑھ دیں. خالق فرماتے ہیں بِأَنَّ اللَّهَ مولا الذین آمنوا. اللہ مولا ہے مومنوں کا، اللہ ایمان والوں کا مولا ہے. ایمان والا ہوتا ہی وہ ہے جس کا اللہ مولا. سب تو پہلا مولا اللہ ہے. کئی بندیاں آج سنے ہیں کہ اللہ بھی مولا ہے. وہ میرا قصور نہیں، وہ ہو سکتا ہے نظر نہ پئی ہوئے قرآن تے. ویسے قرآن مجید چے اللہ مولا ہے. غدیر تو پہلے اللہ مولا ہے. اس مولا تو صحابہ واقف سن. نہ وہ نظر آتا سی، نہ وہ خواب چاہتا سی، نہ وہ گمان جا سکتا ہے، نہ وہ نظر آ سکتا ہے، نہ وہ وجود رکھتا ہے، نہ وہ ہاتھ پیر رکھتا ہے. وہ ایسی ذات ہے جڑی بے مثل ہے، جڑی بے مثال ہے. ایسی ذات ہے جڑی لم یلد ہے ولم یولد ہے. نہ وہ کوئی باپ ہے نہ وہ کوئی بیٹا ہے. لیکن صحابہ نے جڑے 2 مولا غدیر چ ویکھے نے، انہاں دے باپ بھی موجود سن، بیٹے بھی موجود سن. دوبارہ میں عرض کر دینا، جڑا مولا صحابہ نے سنیا سی غدیر تو پہلے، وہ تو وہ سی جدا باپ بھی کوئی نہیں، جدا بیٹا بھی کوئی نہیں، اگوں اولاد کوئی نہیں، کسے دی اولاد نہیں. جے کسے اللہ دے متعلق یہی گل سنی ہے تو پھر میرا خیال ہے میری تائید کرے گا کہ لم یلد ولم یولد. نہ وہ کسے دے وچوں ہیں نہ وہ دے وچوں کوئی ہے. تے صحابہ کرام نے پہلی باری او مولا ویکھیا سامنے کھلوتا جڑا پیا آندا سی میں انہاں دے وچوں ہاں، اے میرے وچوں. پہلا مولا اللہ ہے. صحابہ کرام اے چک عبد الخالق، خالق نہیں عبد الخالق. میں پہلی باری آیا تو میں چک عبد الخالق دیکھا. اگر عبد الخالق نا دا کوئی اور پنڈ، کوئی نگر، کوئی ایسی آبادی اور کدھرے ہوئے تو میرے ذہن چ پتہ نہیں وہ کتنے رہے، میں نہیں پتا. میں تو یہی دیکھا ہے نا، میں تو یہی دیکھا ہے. میں یہ متعلق ہی جاننا. اتوں رستہ ہوتا ہے این چاہیے اے امام بارگاہ ہے یا دوسرے پاسے کے امام بارگاہ. یہ مطلب ہے کہ میں اس عبد الخالق نو جاننا، پھر میں یہ جاننا. میں یہ جاننا اگر کوئی اور ہوئے گا تو وہ میرے ذہن چ نہیں آئے گا، پہلے اے ہی میرے ذہن چ آئے گا کیونکہ یہ میں جاننا. صحابہ کرام جس مولا نو جانتے سن وہ دی اولاد کوئی نہیں، وہ کسے دی اولاد نہیں. تو اڈے خیال چ اللہ دی کو اولاد ہے؟ اللہ دا کو باپ ہے؟ وہ لم یلد ولم یولد ہے. وہ بے مثل ہے، وہ بے مثال ہے. وہ دے جیسا کوئی نہیں، وہ دی شبیہ کوئی نہیں، اللہ دے جیسا ہی کوئی نہیں. میں اس وقت تک یہ گل کرتا رہا گا جدوں تک تسی پریشان رہو. اللہ ہے ہی وہ جدے جیسا کوئی نہیں. جس کے جیسا دوسرا مل جائے وہ اللہ ہوتا ہی نہیں ہے. فلم یکن لہ کفوا احد. اپنے عقیدے کے مطابق قرآن کو نہ کرو، قرآن کے مطابق اپنا عقیدہ کرو. آج جڑی گل مشہور ہو گئی ہے نا کہ عقیدہ اپنا اپنا، بکواس ہے. کوئی
عقیدہ اپنا اپنا نہیں، اپنا اپنا نہیں، وہ عقیدہ ہے جڑا یا قرآن دسیا یا اہل بیت دسیا۔ جے اپنے اپنے عقیدے ہی چلنے ہوندے تے محمد والے محمد نو آن دی کہڑی لوڑ سی؟ حضرات اپنے اپنے عقیدے ہے سن، کسے دے عقیدے چ بوڑ اللہ ہے، کسے دے عقیدے چ سورج اللہ ہے، کسے دے عقیدے چ وڈا سپ اللہ ہے، کسے دے عقیدے چ بت اللہ ہے، کسے دے عقیدے وچ کوئی بدل اللہ نے، کوئی سپ نو اللہ منتا سی، کوئی جانوراں نو اللہ منتا سی۔ اینے جے جو عقیدے سن تے اپنے اپنے ہی سن نا، تے اللہ رہن دیندا اپنے اپنے۔ اللہ نے فرمایا نا، عقیدہ اپنا اپنا نہیں چلے گا، وہ چلے گا جو محمد بتائے گا، علی عمل کرائے گا، بتانے والا مصطفیٰ ہوگا، نافذ کرنے والا علی مرتضیٰ ہوگا۔ ہن تو جو ہوئی ہے بندیاں دی، پھر پڑھ رہے ہیں لم یلد، پہلا سورہ قل ہو اللہ ہی نہ پڑھ لیے میرا خیال۔ یہ سورہ قل ہو اللہ کل واسطے نہیں آئی، بندے سمجھا ہورے بزرگاں دیا کلا واسطے آئی، کل نام ہی نہ کراؤ تاں بھی قل ہو اللہ دی اپنی ایک پوزیشن۔ کل میرے حبیب ان سے کہہ دے کیا ہو اللہ احد، وہ ایک ہے، پھر اللہ صمد، وہ بے نیاز ہے، صمد ہے، لم یلد ولم یولد، نہ اس سے کوئی ہوا نہ وہ کسی سے ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، وہ احد ہے، صمد ہے، لم یلد ہے، ولم یولد ہے، ولم یکن لہ کفوا احد ہے۔ یہ 5 توحید کی صفتیں ہیں اور 5 ہی توحید کی صفتیں ہیں۔ بھائی تسی آگے گن لو نا، بہت شکریہ، گن لو۔ هو اللہ احد، اللہ صمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، 5 صفتاں نے توحید دیاں۔ یہ اللہ فرما رہے ہیں بِأَنَّ اللَّهَ مَوْلَى الَّذِينَ آمَنُوا، اللہ مولا ہے ایمان والوں کا۔ اس دور جنہیں ایمان والے سن وہ جانتے سن کہ اللہ مولا ہے۔ نبی دے دور سے یار جنہیں ایمان والے سن وہ جانتے سن اللہ مولا ہے۔ انہوں نے پتا سی مولا وہ ہوتا ہے جدی ماں بھی کوئی نہ ہوئے، باپ بھی کوئی نہ ہوئے، جدا بیٹا بھی کوئی نہ ہوئے، پوترا بھی کوئی نہ ہوئے، دوترا بھی کوئی نہ ہوئے، بے مثل ہوئے تے بے مثال ہوئے تے جسم نہ رکھتا ہوئے۔ صحابہ حیران ہو گئے، آج جڑے 2 کھلو کے سارے سامنے آئے نے تے ایک کہہ رہے من کن تو مولا ہو فہذا علی مولا ہو، ہاتھ مک گئی، یہ جسم بھی رکھ دینے، یہ ہاتھ بھی رکھ دینے، یہ اولاد بھی رکھ دینے، یہ باپ بھی رکھ دینے۔ اساں تے مولا وہ سنیا سی جڑا لم یلد ولم یولد۔ پہلی باری صحابہ نے دیکھا کہ صرف او مولا نہیں، کیا بات ہے تھوڑے دیکھا، صرف او مولا نہیں، او دے کہنتے اے بھی 2 مولا نے۔ اے قرآن ہے، لوکاں نو شوق ہے غسل خانیاں چ وڑ کے کافر لکھن دا، او کافر ہے تے او کافر ہے تے او کافر ہے۔ ایڈی بدبودار جگہ تے جا کے جو رائٹنگ کرنا ہے، میں تینوں آیت دس دینا، اے آیت ہی لا چھڑ، پاویں مسجد دے دروازے تے لا دے، پاویں محراب مسجد تے لا دے، اپنے گھر ٹنگ لے۔ ایک آیت ہے، مومن بھی یہی پی دستی ہے تے کافر بھی یہی پی دستی ہے، تینوں اپنے ذمہ لین دی کیڑی لوڑ ہے؟ مثلا اللہ فرماتا ہے بِأَنَّ اللَّهَ مَوْلَى الَّذِينَ آمَنُوا، اللہ ایمان والوں کا مولا ہے۔ میں کہ اللہ مومن تو وہ ہوتے ہیں جن کا اللہ مولا ہے، تو کافر کسے کہتے ہیں؟ خالق دی آواز ہے وَأَنَّ الْكَافِرِينَ لَا مَوْلَى لَهُمْ، کافر تو وہ ہیں جن کا کوئی مولا ہی نہیں۔ سبحان سبحان، بھئی کافر تو وہ ہیں جن کا کوئی مولا نہیں ہوتا۔ یہ دا مطلب ہے مولا والے کافر نہیں ہوتے۔ شاباش، وہ اپنے کفر دا فکر او کرن جنہ دا مولا کوئی نہیں۔ سانو کافر آندے ہو جنہ دا اللہ بھی مولا ہے، نبی بھی مولا ہے، علی بھی مولا ہے۔ سبحان اللہ، علی میرے محترم سامعین، میں اللہ دے مولا ہونے دی گل کر رہے ہیں۔ اللہ نے پہلا اپنی ذات نو مولا آکھیا، بڑی دیر بعد دسیا کہ اے بھی مولا تے اے بھی مولا۔ تہاڈا کی خیال ہے یہ اللہ پاک نے جی کیوں کیتا؟ ایک لفظ ہے پنجابی دا سکھا جانا۔ کئیاں بندیاں نو بندے نہیں سکھاندے، کئیاں بندیاں نو وڈا گوشت نہیں سکھاندا، کئیاں بندیاں نو مسراں دی دال نہیں سکھاندی،
میں اج تک کوئی بندہ نہیں سنیا جنہوں چھوٹا گوشت نہ سکھاندہ ہوئے یا دیسی مرغا نہ سکھاندہ ہوئے یا دیسی گھیو نہ سکھاندہ ہوئے. جنیاں چنگیاں شیواں نے وہ سکھا جاندیاں نے تے جڑیاں بندے نا پسند کرتے ہیں وہ آندے نے سانو سکھائی نہیں. چونکہ لفظ سکھائی جڑا ہے یہ پنجابی دا ہے اور میں سمجھنا پہ یہ سمجھی جا رہی ہے اتنے پنجابی الحمدللہ. جیلم تدینہ ساڑھے کو دور کوئی نہیں, ساڑھی ایک ہی پنجابی ہے یعنی گویا سکھانا. کئی بندیاں نو عید غدیر گزری ہے نا کئیاں نو یہ ہی نہیں سکھائی, مطلب ہے عید بھی بندیاں نو نہیں سکھائی, خوشی دا تہوار سی بندیاں نو نہیں سکھایا. 2-3 دن بعد عید مباہلہ آ رہی ہے کئیاں بندیاں نو وہ بھی نہیں سکھاندی. نہیں سکھاندی کوئی گل نہیں, فکر والی گل کوئی نہیں بھی سکھاندی کوئی شے. یہ اللہ پاک نے ہن میں سکھاندے دا لفظ نو تواڈے ذہن چ رکھ دیتا نا, ہن مینوں آسانی ہوے گی اپنی خطابت دے بیان کرنے. کوئی شے سکھاندی ہے کوئی نہیں سکھاندی. میں کہا اللہ تو بے مثل بھی ہیں بے مثال بھی ہیں اور ایسی ذات ہے جڑی نہ خواب چاہنا تو نہ گمان چاہنا تو نہ خیال چاہنا تو, تیری ڈھیل ڈھال ہی کوئی نہیں, جسم ہی کوئی نہیں. ایک ذات ہے جڑی مصطفیٰ دے کہن تے اساں مننی ہے. جدو تو اپنے آپ مولا کہہ لیا سی اپنے آپ تو پھر یہاں دونوں براواں تو مولا کیوں آکھے؟ اللہ فرماندا منوانا میں انہاں نوں جانا, پہلا میں اپنے آپ مولا تاں آکھیا جنوں میں سکھا گیا اور محمد بھی سکھا جائے. سبحان اللہ. تے جنوں محمد سکھا گیا اور علی بھی سکھا جائے گا. یہ مطلب ہے مولائیت شروع ہوئی ہے اللہ تو آئی ہے مولا علی تک طے ہو گیا. جنوں اللہ سکھائے گا انہوں علی سکھائے گا. جنوں علی نہیں نہ پیا سکھاندا اور لا الہ الا اللہ پڑھ کے جھوٹ پیا بولتا جی انہوں اللہ ہی نہیں نہ سکھاندا. میں مولا تے بحث کرنا چاہنا تھوڑی لفظ مولا تے. یہ حدیث نوں جدوں دا طارق جمیل صاحب نے پڑھیا نا کہ یہ ٹھیک ہے کہ علی مولا ہیں, ادو بعد مولیوں نے فکر لگی. طارق جمیل صاحب تو پہلا بندے سمجھتے سن من کون تو مولا قوالی, بندے سمجھتے سن صاحب نصرت فتح علی خان نے آکھے, سائم چشتی نے لکھا من کون تو مولا علی علی. وہ دیوبندی عالم دین نے انہوں نے آکھا یہ حدیث ہے, یہ حدیث ہے. کیا من کون تو مولا ہو فہذا تواڈے علاقے چ اہل حدیث کنوں آندے جڑا حدیث نو مندا ہوئے, حدیث نو مندا ہوئے. لے بھی جے تے اے حدیث ہے نا تے ساڈے تو بڑا اہل حدیث ہی کوئی نہیں. کمال ہے, بندیاں نو 6 ہزار حدیث زبانی یاد ہے تے بندے علی نو مولا نہیں منتے. تے سانو ایک ہی حدیث شیعہ کر گئی من کون تو مولا ہو فہذا. یہ مطلب حدیث کا یاد ہونا اور ہے اثر لینا. جتن تا طارق جمیل صاحب نے آکھیا نے حدیث ہے تے علی مولا ہے, بلکہ انہوں نے آکھیا کہ میں نے جب سے حدیث پڑھی ہے میں حضرت علی نہیں کہتا, میں مولا علی کہتا. وہ بندیاں مولویاں صاحب لایا پہ عالم بڑا ہے تے دیوبندی بھی ہے, شیعہ بھی نہیں, شیعہ بھی نہیں تے بریلوی بھی نہیں, تے یہ ساکھ دیتا علی مولا. انہاں پھرنا اس مولا دے لفظ نو خصوصیت جو کٹ کے عمومیت چ پان دی کوشش کی. کنے بندے میری گل سن رہے ہیں؟ خصوصی طور تے لفظ تے لگا ہے اللہ نہ, انہوں نے لفظ مولا نو سوچیا بھی مولا تے علی ہو گئے تے نبی پاک نے فرمایا جدا میں مولا او دا علی مولا. ہن کرتے اسی سکدے ککھ نہیں. ہن انج کرو اس مولا دے لفظ نو کوئی نہ لائٹ کر دے. میرا خیال ہے پڑھے لکھے بندے سمجھ گئے, بچیاں نو سمجھا دینا انہوں ایڈا لائٹ کر دے کوئی خاص فرق نہ پوے. پھر انہاں لفظ کی لکھے, انہاں میں وہ ترجمہ پڑھے ایک بینر تے من کن تو مولا ہو فہذا علی مولا ہو. انہاں پھر لائٹ کرنے واسطے عمومیت دین واسطے خصوصیت نو عمومیت تبدیل کرنے واسطے دینے دے علاقے میں بسم اللہ بابا جی تشریف فرماؤ گئے, ہوا شیخ شہباد شاہ تشریف فرماؤ گئے. اور میں سمجھنا کہ ایتھے عمومیت تے خصوصیت نو سمجھانا بہت آسان ہے. کہ تھلے قالین بچھے ہے تو پھر چادر بکری پائی ہے, آخر کوئی تو خصوصیت ہے. میرا خیال ہے گل کوئی نہیں, وہ نہ بھی ہوگی کہ تو نہ تشریف رکھنی ہے, لیکن میں اس علاقے تے راضی اس واسطے ہوں کہ کم بندے نو پتہ تے رہے کہ عمومیت کی ہے.
تہاڈی خیر ہوئے یار خصوصیت کی ہے اور تے تساں جتیاں اتاریاں نے نمی اتاری تے اندر آئے ہیں اندر جتی لے کے کیوں نہیں آئے سانو پتہ ہے وہ عمومی جگہ ہے اور یہ خصوصی جگہ ہے اور یار خصوصی جگہ نہیں خصوصی جگہ امام بار گئے کی میں بم رکھ دیتا چپ کر گئے ہو امام بار گئے ہاں تو پھر کی ہو گیا تو ایپ نہیں گئے آکھو نا امام بار گئے خصوصی جگہ نا باہر عمومی جگہ یہ جتیاں شتیاں عمومی جگہ تے لائی دیاں خصوصی جگہ تے نہیں مولا تو انہوں جزائے خیر دے لے خصوصیت پہ پڑھنا مولا دی لفظ مولا دی لوگاں نے انہوں عمومیت دین دی کوشش کی ہے خصوصیت دی بجائے پھر انہوں نے کیا کہ انہوں نے کہا من کن تو مولا ہو فہذا علی المولا سیالکوٹ میں بینر بکھیا جس کا میں دوست ہوں اس کا علی دوست ہے ہوں انہوں خصوصیت نو عمومیت دین واسطے یہ معنی نو ہلکا پھلکا کر دیتا تاکہ زیادہ ذہن تے اثر نہ پائے مولا دا لفظ ذرا وزنی سی نا جی وہ وزنی سی تو اس واسطے ہلکا پھلکا کر کے نا تو وہ کر دیتا نے کہ جس کا میں دوست ہوں اس کا علی دوست ہے اے جنہ جنہ مولا دا معنی دوست کیتا ہے کوئی گل نہیں کر لو کڈا کوڑا کرنا چاہیے اور تھلے کر لو تو انہوں اور لفظ کوئی نہیں ملیا تے دوست ساڈی پنجابی چ یار نو آندے یہ دا مطلب ہے نبی پاک پہ دس دے سن کہ جدا میں یار ہاں او دا علی یار ہوں میرا دل کرتا ہے کہ مولوی کلے کلے تے سر تے عام بندے تے سر تے نہیں خصوصیت پہ پڑھنا خاص مولویاں دے ہتھاں چ قرآن دے کے پوچھاں قرآن دی تینوں قسم ہے اے نبی تیرا نبی ہے کہ نبی تیرا یار ہے کمال ہے بھائی آباد و شادر نبی تیرا پیغمبر ہے یا نبی تیرا دوست ہے اور دوست عمومی چیز ہے پیغمبری بڑی چیز ہے مثلا اے دوست بیٹھے نے کسے دوست نے آکھیا آپ مجھے سن چلیے وہ آندہ یار چھڑ پر کسے دوست نے آکھیا آج سموسے کھائیے وہ آندہ چھڑ پر دوست نو بندے روز آندہ نہرے لان چلیے وہ آندہ چھڑ پر وہ آندہ ٹھیک ہے یار جو ہوندے نے وہ آندہ ٹھیک ہے روز دوست نو بندہ جواب دیندہ ہے اور یار چھڑ پر اور یار چھڑ پر اور یار چھڑ پر جنہوں بندہ چھڑ پر آکھ کے بھی یار رہ جائے نا وہ دی اطاعت واجب نہیں ہوئی کمال ہوئے ہو جدی اطاعت واجب ہوئے ہو یار ہو ہی نہیں سکتا اور پیغمبر دی اطاعت واجب ہے تو علی دی دشمنی جو پیغمبر دی بھی توحید کر دیتے ہیں سر اٹھاؤ میرے نام بغض علی بچ ترجمہ کیتا ہی نا جس کا میں یار ہوں اس کا علی یار ہے جس کا میں دوست ہوں اس کا علی دوست ہے اور تو پیغمبر دی حیثیت میں لائٹ کر لیا نعوذ باللہ من ذالک ایک تینوں دساں پیغمبر تیری فطرت تو واقف سی پیغمبر تیری ذہنیت تو واقف سی پیغمبر تو بڑا دور اندیش اور صاحب بصیرت اللہ نے بنایا ہی کوئی نہیں اسے واسطے پیغمبر نے صرف علی نو مولا نہیں آکھیا کہ اے مولا یہ صرف علی نو مولا آندے تو ترجمہ یار کر تو ترجمہ دوست کر جو تیرا دل کرتا ہے تو دھوکھا دینا سی یہ تے پیغمبر نے کمال کیتی ہے کہ من کن تو مولا ہو فہذا علی مولا مطلب کیا جاؤ لوگوں تمہیں کھلی چھٹی ہے جو مولا کا ترجمہ میرے لیے کرو گے وہی علی کے لیے کر دو مہربانی مہربانی میں لفظ مولا دا ترجمہ قرآن چو پڑھنا چاہتا سب تو پہلا مولا کیڑا مولا جی اللہ مولا تو اڈی خیر ہو لفظ اللہ نال جتھے جتھے مولا آیا ہے اتھوں تو پڑھ دیں راضی رہنا سورہ مبارکہ بقرہ آخری آیت مجیدہ اتھے لفظ مولا جس مفہوم چ استعمال ہوا ہے وہ مفہوم چار نے ایک آیت ہے چار لفظ آئے نے مفہومی طور تے مولا واسطے اللہ فرماتا ہے مجھے کہو کیا واف عنا اللہ ہمیں معاف کر ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به اے ہمارے رب ہم پر اتنا بوجھ نہ ڈال جتنی ہم میں طاقت نہیں ہے ہماری وسعت کے مطابق بوجھ ڈال بسم اللہ آئیے ذرا پڑھنے والے تشریف فرما ہو گیا میں جلدی دو تان مولا دے معنی پڑھنے لگا
جڑا پسند آیا وہ رکھ لینا۔ اے ہمارے رب ہم پر اتنا بوجھ نہ ڈال جتنی ہم میں طاقت نہیں، بلکہ ایسا کر کہ مہربانی فرما کے واعف عنا، واعف عنا دا مطلب ہے ہمیں معاف کر۔ ایک بار آکھ سکتے ہو واعف عنا، واعف عنا۔ جنہ زندگی چ کوئی گناہ نہیں کیتا وہ چپ رہن، جنہ کو غلطی ہی کوئی نہیں ہوئی معافی انہیں کیوں منگنی؟ جنہ زندگی چ کوئی غلطی نہیں کیتی کوئی بندہ مت بولے، چپ کر بیٹھو۔ جنہ کو چھوٹی موٹی سمجھتے ہیں کہ اللہ کے دربار سے کوئی کوتاہی ہو گئی ہے وہ میرے نال بولو، جنہ کو نہیں ہوئی انہوں نے آیت ہی نہیں۔ میں جنہ کو غلطی ہی کوئی نہیں ہوئی انہوں نے آیت نہیں، باقی میرے نال بولو جڑے کو دو چار بچتے ہو، باقی تو سارے میرا خیال ہے کمال ہے نا۔ جڑے کو دو ترے ہو چار وہ میرے نال رلو، میں تے وچ شامل جے، میں پہ اللہ نو آنا اللہ دے کہن تے واعف عنا، شکریہ اللہ ہمیں معاف کر، ایک واغفر لنا ہمیں بخش دے، دو ورحمنا ہم پر رحم کر، تیس چوتھا فانصرنا ہماری مدد کر، چار کام کر، ہمیں معاف کر، ہمیں بخش دے، ہم پر رحم کر، ہماری مدد کر۔ کیوں؟ انت مولانا، اس لیے کہ تو ہمارا مولا ہے۔ سبحان اللہ، چار مفہوم مولا کے سامنے آ گئے۔ یہ مطلب ہے مولا اسے کہتے ہیں جو معاف کرنے پہ بھی قادر ہو، بخشنے پر بھی قدرت رکھتا ہو، رحم کرنے کا بھی اختیار رکھتا ہو اور مدد بھی کر سکتا ہو۔ مولا ہوتا ہی وہ ہے جو مدد کرے، جو مدد نہ کر سکے وہ مولا نہیں ہوتا۔ چار معنی جی مولا دیتے آیت ایک ہے، پنجواں معنی قرآن حکیم چوں سورہ مبارکہ انعام چوں کرنے لگا جی۔ چار معنی یاد کر لینا، معاف کرنے والا مولا، بخشنے والا مولا، رحم کرنے والا مولا اور مدد کرنے والا مولا۔ مہربانی کنے ہوگا؟ چار۔ پنجواں خالق کائنات فرما دیں سما ردو الی اللہ مولاہم الحق، پھیرے جاتے ہیں لوگ سارے اس اللہ کی طرف، مڑ مڑ کے پھیرے جاتے ہیں، ادھر ہی بندے جانے والے ہیں جو وہ اللہ جو لوگوں کا مولا ہے۔ ہر بندہ اپنے مولا کی طرف پھر کے جانے والا ہے۔ یہ ترجمہ ایس مقام تے کیتا جناب علی شاہ فہد قرآن کریم پرنٹنگ کمپلیکس سعودی عرب نے کہ ہر بندہ آخر کار اپنے مالک کی طرف سے مڑ کے جانے والا ہے۔ اتھے مولا کا ترجمہ ہے مالک۔ کی ترجمہ ہے جی؟ شکریہ، مالک۔ 5 ہو گیا جی ترجمے، 10 کو ترجمے میں پڑھنے، 5 ہو گئے نے، اگر یاد آؤ تو یاد کر لو۔ مولا معاف کرنے والا، بخشنے والا، رحم کرنے والا، مدد کرنے والا۔ 5واں معنی مالک۔ اگلا معنی میں جناب کے سامنے سورہ مبارکہ ان افعال چکر لگے۔ خالق کائنات نے فرمایا وَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ، اگر تم سے کافر سارے منہ بھی پھیر جائیں تو فکر کی ضرورت نہیں، اللہ تمہارا مولا ہے۔ اتھے مولا کا ترجمہ سعودی عرب نے کیتا ہے محافظ، کافروں سے اللہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ مولا کا معنی محافظ۔ یہ ترجمے ہو گیا جو 6واں ترجمہ محافظ، جو خود محفوظ نہ ہو وہ مولا نہیں ہوتا، اور مولا تو لوگوں کی حفاظت کرنے والے کو کہتے ہیں۔ خیر ہوگا تھوڑی، یہ مطلب ہے 6 ترجمے ہو گیا۔ 7واں ترجمہ میں جناب کے سامنے سورہ مبارکہ میرے سامنے جناب توبہ، خالق کائنات نے فرمایا قُلْ لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا، ہاں کہہ دیجئے ہرگز نہ پہنچے گا ہم کو وہی لکھا ہوا پہنچے گا جو ہمارے نصیب میں لکھا جا چکا ہے، ہمارے مقدر میں لکھا جا چکا ہے، وہی تمہیں پہنچے گا۔ کیوں؟ فرماتے ہیں ہوا مولانا، وہی تو ہمارا مولا ہے جو ہمارے مقدر اور نصیب لکھتا ہے۔ اگلا ترجمہ ہے مقدر لکھنے والے کو مولا کہتے ہیں، اور نصیب لکھنے والے کو مولا کہتے ہیں۔ ایک کنے ترجمے ہو گئے؟ 7 جی، کنے 7 ہو گئے نا۔ 8واں پڑھ دینا جناب۔ اے سورہ مبارکہ تحریم ہے جی۔ تو انہوں پتہ ہے نبی پاک نے ایک زوجہ لوں شہد کھادا، دوسری زوجہ وال آئے تو وہ جویں بیویاں زیادہ ہون تو پھر وہ پرابلم ہوتا ہے تھوڑا جہا، ہر گھر تھوڑا بہت ایک نال ہی بتھیرا ہو جاتا ہے،
جی دو تین ہون تو پھر ذرا تھوڑا جہا وہ بندہ ہی جانتا ہے. وہ پھر ایک کرو حضور شہد کھا کے آئے تو دوسری نے فرمایا کہ تھوڑے منہ چ کیویں دی پیاؤں، حالانکہ کوئی نہیں سی پیاؤں، کیونکہ جڑا تھکے تو خوب میٹھے ہو جان. ہائے ہائے وہ منہ چ بدبو تو نہیں آ سکتی. انہیں آخیا تمہیں انہیں کی کھوا چڑیا؟ انہیں تمہیں کی کھوایا، کی کھا دیا؟ حضور نے فرمایا میں شہد کھاتا. انہیں آخیا شہد نہیں کوئی اور شہد تمہیں اس کو ہے. حضور نے دو تین بار آہستہ آہستہ آخیا کہ انہیں شہد ہی میں کھاتا ہے تو تم زیادہ اچھی نہ بول، بڑے لوگوں کے گھر چ اچھی اچھی بیبیاں بولن تو پھر موقع مل جاتا دشمنوں گل کرن دا. اتنے بڑے سارے دشمن نے، کافر نے، مشرک نے، یہود و نصارا نے، تو تم ہولی گل کر، اللہ دیا بندیاں کیوں بھی کر. وہ پھر تمہیں پتہ ہے اس طرح ڈکیا ہوئے تو ہور طرح تو انہیں ہور دو ترے باری آخیا. حضور نے فرمایا جے تم خاموش نہیں ہونا تو پھر میں کرنا. تیری کی صلاح؟ میں کوئی شاید ہی نہ کھاؤں. چل میں قسم کھا دینا میں کوئی شاید ہی نہ کھاؤں گا، لیکن چپ رہو، چپ رہو، میں شاید نہیں کھاؤں. جبریل آ گیا. یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک. میرے حبیب بیویوں کے کہنے پر وہ شے خود پہ حرام کیوں کرتا ہے جو اللہ نے تجھ پہ حلال کیا؟ کیا بات ہے، مولا تو جزائے خیر دے. اور اللہ فرمایا ہاں ایک بات اور ہے میرے حبیب، تب تک مرضات ازواج کا، تیری جو عورتیں ہیں، بیویاں ہیں، ازواج ہیں، ان کی مرضی پر تو حلال کو حرام کیوں کرتا ہے؟ ان کی مرضی پہ تو حلال کو حرام نہ کر. کیوں؟ واللہ غفور الرحیم، اللہ غفور بھی ہے رحیم بھی ہے. پھر فرمایا قد فرض اللہ لکم تحلت ایمانکم، تحقیق مقرر کر دیا ہے اللہ نے تمہارے لیے کہ تمہاری قسموں کو کھولنا، تم قسمیں کھول بھی سکتے ہو. یہ مودودی صاحب لکھتے ہیں حضرت انس، حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت عائشہ، حضرت ابو ہریرہ تو روایت ہے نبی نے 1 مہینے واسطے اپنے آپ الگ کر لیا، بالا خانے تے چلے گئے، اتلی منزل تے چلے گئے. حضور نے فرمایا 1 مہینہ میں تھلے ہی کوئی نہ آواں گا، کوئی بی بی میرے متھے نہ لگے. حضور نے قسم کھا لی. جو بالا خانے سے نبی پاک چلے گئے تو پھر جبریل آ کے آخیا کہ 29 دن ہو گئے، چاند نظر آ گیا، قسم پوری ہو گئی ہے، تھلے آ جاؤ. حضور تھلے تشریف لے آئے اور خالق نے فرمایا ہم کہتے ہیں کہ قسموں کو کھول دو، ہم جو کہتے ہیں کہ قسموں کو کھول دو. کیوں؟ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ، وہ علیم بھی ہے اور حکیم بھی ہے، علم والا بھی ہے، حکمت والا بھی ہے. کیوں اللہ قسموں کو کھولنے کی اجازت دے رہا ہے؟ وَاللَّهُ مَوْلَاكُمْ، اس لیے کہ وہ تمہارا مولا ہے. سبحان. ایتھے سعودی عرب والے مولا دا ترجمہ کیتا ہے اپنے علم و حکمت کے تحت احکام جاری کرنے والا. شکریہ. اپنے علم و حکمت سے احکام جاری کرنے والا. یہ مطلب ہے جڑا مولا ہوتا ہے وہ علم بھی ہونا چاہیے، وہ حکمت بھی ہونی چاہیے. تا اللہ فرمایا یعلمہم الکتاب والحکمہ، محمد کو بھیجا ہی ہم نے کتاب کی تعلیم دینے کے لیے ہے اور حکمت کی تعلیم دینے کے لیے ہے. یہ مطلب مولا نے ہر صورت علیم بھی ہونا چاہیے، حکیم بھی ہونا چاہیے، وہ عالم بھی ہونا چاہیے، وہ حکیم بھی ہونا چاہیے. نبی کو علم بھی ہے تو نبی کو حکمت بھی ہے. ہائے ہائے. تام مولا آکھن تو پہلا نبی نے فرمایا سی انا مدینۃ العلم والی البابھا، انا دار الحکمت والی البابھا. اگلا ترجمہ میں نامہ کر دینا، وہ سورہ مبارکہ تحریم ہی ہے. نبی نے ایک بیوی نے آخیا تینوں گل دسنا، اگوں نہ دسی، انہیں اگوں دا چھڑی. میرے لوگ کی بہتے ہو میں قرآن پہ پڑھنا. اللہ فرماندا ہے وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَىٰ بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا، نبی نے ایک بیوی نو راز دی گل دسی، انہیں آگے دس دیتی. جدو اللہ نے نبی نو دس دیتی نا، انہیں آگے دس دیتی، اللہ نے نبی نو دس دیتی. اللہ فرماندا فَلَمَّا نَبَّأَهَا بِهِ قَالَتْ مَنْ أَنبَأَكَ هَٰذَا، جدو پیغمبر نے آ کے آخیا کہ تمہیں میں منع کیتا سی اگے نہیں دسنا تے تسی پھر دس دیتا ہے. انہیں فرمایا مَنْ أَنبَأَكَ هَٰذَا، تمہیں کنے آکھے، تمہیں یہ گل کنے دسی ہے کہ میں آگے دس چھڑیے. نبی پاک نے فرمایا قال نبانی العلیم الحکیم، مجھے اس نے علیم الخبیر، مجھے اس نے خبر دی ہے جو علیم بھی ہے اور خبردار بھی ہے. نری مجلس سن کے گھر نہیں جانا، آج تو بعد لڑائی بھی مکانی. اگر کسی دی اہلیہ محترمہ تہاڈی راز دی گل کسی نے دس چھڑے، غصہ نہیں کرنا.
لڑائی نہیں بنا لینی میں تینوں ڈکیا سی تے توں دس چھڑی ڈکیا سی تے توں دس چھڑی کڈے کو اسی عزت والے کڈے کو اسی بندے ہیں اسی جڈے بھی ہیں ناقص لوگ ہیں اگر ساری کوئی اہلی آگے بچاری دس چھڑ دیے تو چھڑ دیو گل ہتھی نہ پو جدو پیغمبر دے گھر بی بی راز نہیں رکھ سکتی اے بچاری کی میرا خیال ہے معافی دینے چاہیے وہ یارا انہیں تو سیانے دنیا ساڑیاں بیبیاں ہو گئی پیغمبر دے ازواج تو امہات المومنین نے تو اڑے علاقے ہی نہیں ہے نے ایک ساری امت دیاں ماما نے مومنہ دیاں تے عزت نہیں ہے کہ نبی تو بعد شادی بھی نہیں کر سکتی ہیں عزت نہیں ہے کہ نبی دی بیوی نبی دے ٹر جان تو بعد دوسری شادی اور یارا نہیں کر سکتی ساڑیاں کر سکتی ہیں ہوں پتہ لگے یا عمومیت کی ہے خصوصیت کی ہے کنے بندے پہ میرے سمجھے میں نہ عمومیت تے ساڑیاں بیویاں نے نبی دیا بیویاں خصوصیت یہ حامل ہیں وہ خصوصی لوگ نے اسی عمومی لوگ ہیں عمومیت ہے کہ نہیں اے بندے فوت ہو جائیں تو بیوی دوجہ شادی کر سکتی ہے کہ نہیں ایسا لگے جتھے میں گل کیتی ہے بندے ماری گئے نے جیون دے بندے سمجھنے کھوڑے آج ہی مار جانے اور یارا میں مسئلہ پہ کرنا ساڑیاں بیویاں مر جان ساڑھے مرن تو بعد کئی پہ سوچ دے وہ پہلا مرنا اور میں مثال پہ دینا مسئلہ پہ دسنا ساڑی بیوی دوجہ نکاح کر سکتی ہے کہ نہیں ساڑی گجرا لینا دی تو آڈی نہیں اوہ اللہ دے بندے ہو سارے مسلمان بولو اور ساڑیاں بیویاں ساڑھے مرن تو بعد دوجہ نکاح کر سکتی ہیں بہت شکر ہے کر سکتی ہیں تے پیغمبر دی نہیں کر سکتی ساڑیاں کر سکتی ہیں یہ بھی قرآن سے لکھے ہے عدت بھی لکھی نبی دی نہیں کر سکتی یہ بھی قرآن سے لکھے ہے یہ بھی قانون ہے کتھے ٹر گئے نے وہ بندے اندر جڑے قانون سارے واسطے برابر ہے برابر ہوں گا تو ساڑی بھی نہ کر سکتی ہے نبی دی بھی کر لیں گی یہ دا مطلب ہے ساڑے واسطے قانون اور ہے وہ دا قانون اور ہے جدو وہ دا قانون ساڑے قانون نال نہیں ملتا وہ دا خون ساڑے خون نال کیسے مل گیا صدقہ جانا اللہ پاک نے فرمایا تسی دووے توبہ کر لو ان تتوبہ الاللہ دووے توبہ کر لو کیڑی کیڑی جنہیں گل دسی ہے وہ بھی تے جنہیں نہیں دسی اور یار جنہیں دسی ہے وہ بھی تے جنہیں دسی نہیں صرف سنی ہے وہ بھی دووے توبہ کر لو اگر تسی توبہ کر لو تے بہتر نہیں تو پھر اللہ فرماتا فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ پھر نبی کو اکیلے نہ سمجھنا اللہ اس کا مولا ہے کیا بات اللہ اس کا مولا ہے میرے کو بڑے جب ترجمے نے سارے ترجمے پڑھن تو بعد ایک ترجمہ میں نے ذرا مناسب بہت اچھا لگا ہے یعنی بہتر لگا وہ پنجابی ترجمہ ہے وہ کنجا دا ایک بندہ گزریا شریف کنجائی انہوں نے نام سے میرا شریف کنجائی سے کنجا ہے گجرات دے کول کنجا اتوں دے سنو تے انہاں پنجابی ترجمہ کیتا قرآن حکیم دا 2 جلداں 15 پاریاں دا میرے کول موجود ہے انہاں اتھے مولا دا ترجمہ کیتا ہے انہاں تے ہر دوست ہی کیتا ہے اے فرماندے نے پھر اگر تم ایک دوسری کی اسی طرح مدد کرتی رہی فَإِنَّ اللَّهُ هُوَ مَوْلَاهُ تو اللہ نبی کا دوست ہے نہیں انہاں ترجمے بڑے کیتے ہیں کسے آکھیا حاکم ہے کسے آکھیا مددگار ہے کسے اے نہ کمار کیتی انہاں پنجابی ترجمہ کیتا ہے انہاں فرمایا اے دا ترجمہ کیتا نے پہلے ان تظاہر علیہ لکھیا ہے اگر تم ایک دوسری کی اسی طرح مدد کرتی رہی انہاں پنجابی ترجمہ کر کے بڑا کمار کیتا ہے وہ فرماتے نے تسی توبے توبہ کر لو جے تساں دعا کوئی اڑ کیتی کیا بات ہے بھائی جے تساں دعا کوئی اڑ کیتی پنجابی سمجھ آؤندی بچے نے کوئی اڑ کیتی مطلب ہے کہ ضد کیتی تساں توبہ نہ کیتی رجوع کر لو توبہ کر لو جے تساں اڑ کیتی تے اللہ پھر دا مولا جے تے مولا دا ترجمہ بڑا خوبصورت کیتا نے نواں پیا کرنا وہ فرماندے نے جے تساں کوئی اڑ کیتی نا تے پھر نبی نو کلیاں نہ سمجھا جے اللہ او دے سر تے کیا بات ہے یہ دا مطلب ہے بے آسرا جو نہ ہونے دے اسے مولا کہتے ہیں جڑا سر تے ہوے او مولا ہوندا ہے اوے اللہ دے بندے او جڑا سر تے رہے او جڑا سر تے رہے او مولا ہوندا ہے جڑا چھڈ کے ٹر جائے او مولا نہیں 10واں ترجمہ
لو جی 10واں ترجمہ میں سورہ مبارکہ الحدید جو کرنے لگا آخری ترجمہ، تو پھر سارے میں سنن لگا تو میں بیان سارے ترجمے میں سنن لگا 10واں کرن تو بعد پتہ لگے کہڑا کہڑا پہ سنتا سا، میرا مسکرا کے نہیں نہ ٹوٹ جائے۔ آج جن بندے ترلے تے کرتے ہیں، بولو ہے اٹھ کے کھلو جو ہے باواں کھڑیاں کرو ہے اور میرا کھ نہیں رہ گیا ہو، جبریل بھی آ جائے تو دانت تھوڑی ہے اور کی ہو گیا تمہیں، وہ بولے گا جا پیو ٹھیک ہے، وہ بولے گا جی ماں ٹھیک ہے، ترلے کرن دی لوڑ نہیں، آ طریقہ ٹھیک ہے۔ میں 10واں ترجمہ توجہ واسطے داد منگتے ہیں، توجہ واسطے نعرے لواندے ہیں۔ لو میں توجہ واسطے کی کیتا ہے، میں 10واں ترجمہ کرن تو بعد تواڈے کولوں 10 دے 10 سنن لگا۔ توجہ ہوندی ہے کہ نہیں؟ کوئی بندہ ہاتھ کھڑے نہ کرے، کوئی اٹھ کے نہ کھلوے، کوئی نعرہ ہمارے لاؤنا ہی کوئی نہیں، سنن لگا میں 10 ترجمہ میں 10واں کرن لگا۔ یہ 10واں ترجمہ یہ ہے کہ اللہ فرماتا ہے یوم تری المؤمنین والمؤمنات یسعی نورہم بین ایدیہم، حشر والے دن مومن مرد اور مومن عورتیں اپنے نور کی روشنی میں جا رہے ہوں۔ کمال ہے بھائی، جی میں جگنو میں اپنی روشنی ہوتی ہے نا، اور یار جگنو جدھر جانا وہ اپنی روشنی ہوتی ہے۔ تو کبھی جگنو چارجنگ تے لگیا ویکھیا ہوئے کہ روشنی کٹ گئی ہے، جنہوں اللہ نور دے نا وہ کسی دا محتاج نہیں ہو۔ کیا بات ہے، مومن اپنے نور، عورتوں مومنہ بیبیاں بھی تو مومنہ مرد بھی اپنے اپنے نور جا رہے ہوں گے، نور انہوں نے پچھوں پھٹ رہا ہوگا۔ ہوں میں دینے دے محترم علاقے چ اپنا لطف لین لگا، سوچو تو صحیح یہ جدن مومنہ چ اینا نور ہوئے گا کلے ایمان کیسا ہوئے گا۔ مومن جا رہے ہوں جنت کی طرف، پیچھے منافق مرد تے منافق عورتاں پیچھے پیچھے آ رہے ہوں۔ یہ بھی لکھے یوم یقول المنافقون والمنافقہ، منافق مرد تے منافق عورتوں کا ٹولا پیچھے آتا ہوئے گا۔ للذین آمنوا ننظرونا نقتبس من نورکم، تے پچھوں منافق مرد تے عورت مومن مرد عورتوں آکھن گے اور ذرا ہولی ٹرو تواڈے نور کو اسی بھی کوئی فائدہ اٹھا نہیں، اور ذرا آہستہ ٹرو منے تسی نوری ہو، اور تواڈے کول نور ہے، تواڈے کول روشنی ہے، تو ذرا آہستہ ٹرو۔ میں کوئی ناول نہیں پڑھ رہا نعوذ باللہ، میں قرآن پڑھ۔ پھر وہ کیا کریں للذین آمنوا انظرونا نقتبس من نورکم، ہائے ہائے، تو مومن ان کو کہیں گے کہ اب واپس جاؤ اور اپنا نور لے کے آؤ، دنیا میں جاؤ تو اپنا نور لے کے آؤ۔ ہوں ساڈے نور تو تمہیں فائدہ نہیں ہو سکتا کہ لرجعوا وراءکم فالتمسوا نورا، واپس جا کے اپنا نور لے کے آؤ۔ جدوں مگروں تنگ کرن گے نا اوے ہوئی ٹرو کی ہو گیا جی، وہ پھر اللہ فرماتا ہے فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ لَهُ بَابٌ، ہم مومنوں اور منافقوں کے درمیان ایک دروازہ کھڑا کر۔ میں ٹیچر رہا ہوں، نالائق بچے لائق بچیاں دیاں وکھیاں لال کر چڑھتے سن پین مار مار کے کہ پیپر ذرا کوئی ادھر لگ، سجے گوڈے تے رکھ، اب پیپر سجے گوڈے تے رکھ کے کرو تاکہ مگروں میں نقل کر۔ وہ آتا سی مینوں پیپر کرن دے جدوں نگران بہندا سی نا کہ نالائق لائق نوں تنگ پیا کردا، وہ لائق نوں 2 قدم اگے کر کے نالائق نوں 4 قدم پیچھے کر کے تے وچکار کرسی لا کے آندا سی اپنا اپنا کرو۔ جدوں ایک نگران پسند نہیں کرتا کہ نالائق لائق نوں تنگ کرے، اللہ کے لیے پسند کرتا ہے کہ منافق مومن نوں تنگ کرے۔ اللہ فرمائے گا درمیان ایک دروازہ رکھ دیتا ہے، وہ دروازہ رکھتا ہے اللہ، دیوار نہیں بنانا، وہ دیوار بناتا تو پھر گل ہو سی دروازے کا سواد دے دے اللہ پاک نے نہیں، جی میں مزہ نہیں لگتا اللہ دیوار بنانے کی بجائے دیوار بنا دفاع ہو ادھر یا ادھر مومن نہ، اللہ فرما بھی دروازہ رکھ، ہوں دروازے کے کھلن کی امید ہوتی ہے، وہ سارے دروازے میں آ کے لگ جائیں گے۔ اللہ فرماتا ہے دروازے کے باہر کیا ہوگا، باطنہ فیہ الرحمت، اس کے اندر رحمت ہوگی، وظاہرہ من قبلہ العذاب، باہر وہ ظاہر وہ باہر لے پاسے عذاب ہوئے گا، وہ عذاب منافق مومن رحمت درمیان چ دروازہ، ہوں وہ دروازہ آکھن گے کھولو کیویں، اللہ فرماتا ینادونہم، وہ باہر سے آوازیں دیں گے الم نکم معاکم، میں کوشش کرنا کہ باڈی لینگویج نا تے سوالیہ انداز نہ ترجمہ کرا شاید بڑھ تک پہنچے، کوشش میں بڑی کرنی۔
باہر کھلو کے آخر گے لم نکم معاکم، اور کی ہو گیا جو مومنوں ساری زندگی کٹھے ہی رہے ہیں، ہوں اندر بڑھ کے کنڈی مار لیجیے اور دروازہ کھولو. قالوا بلا، وہ اندر سے کہیں گے ہاں ہم ساری زندگی اکٹھے رہے ہیں. ولکنکم فتنتم انفسکم، تم وہی ہو نا جنہوں نے اپنے نفسوں کو فتنے میں ڈال رکھا تھا. پرانیاں مجلساں سننا نو پتہ لگ جائے گا باہر کون نے منافق جے تاریخ دے نظرے تے اینج کی فرماتے تبر تربستم ورتبتم، اور تم وہی ہو نا جو نبوت میں شک کیا کرتے تھے، کبھی توحید میں شک کیا کرتے تھے. ہوں باہر کھلوتے منافق، اللہ مینوں معافی دے، بالکل پاکستانیاں والی گل کرن گے جڑا حالات نے ساڈے. وہ باہر کھلو کے ایک دوجے نوں آکھن گے کوئی دے لے کے نہیں دروازہ کھولتا. سبحان، آئے کوئی دے لے کے دروازہ کھلواؤ، باہر بڑی سختی ہے. اللہ فرماتا ہے فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور ایک کافر ہو اور منافق ہو، آج تم سے کوئی لین دین نہیں ہوگا، آج تم سے کوئی فدیہ نہیں لیا جائے گا، نعم البدن لے کے دروازہ نہیں کھلے گا. پھر وہ پوچھن گے خالقہ یہ جی دروازے جڑے اندر بندے نے یہ تو سارے پرانے تھوڑے بہت واقف نے، ساری زندگی کٹھے رہے ہیں، اسی پھر کدھر جائیے؟ اللہ فرمائے گا ما واکم النار، تم جہنم میں چلے جاؤ. وہ آخر گے جہنم تو ساڈا واقف ہی نہیں. اللہ فرمائے گا کیوں؟ یہ تو سارے پرانے واقف نے، کوئی لحاظ کر سکتے ہیں، تو جہنم کا ساڈا کی تعلق ہے؟ 10واں معنی پڑھ کے انہیں پوچھن لگا واری واری. تیار ہو جا مجمع مہربانی فرمائے. اللہ فرماتا تم جہنم کو کوئی بیگانہ سمجھتے ہو؟ کیوں؟ فرماتے ہیں ہی مولا تم، وہی تو تمہارا مولا ہے. جہنم تمہارا مولا ہے. اللہ کہہ رہے ہیں جہنم تمہارا مولا ہے. تساں کدی ایڈا گرم مولا سنیا زندگی؟ جس مولا نو ملتے ساری بندہ پکوڑا بن گیا. ایڈا گرم مولا، ترجمہ کوئی ہے نا پھر مولا کا؟ ہے کہ طاہر القادری انہوں نے لکھا رفیق، جہنم میں تمہارا رفیق ہے، لیکن واضح نہیں گل ہوئی. طاہر القادری ٹھیک لکھے، عرفان القرآن. وہ فرماتے ہیں مولا کا ایک معنی ٹھکانہ بھی ہے. اللہ فرماتا ہے تمہارا یہی ٹھکانہ ہے جس کو جہنم کہتے ہیں. یہ مطلب اگر مولا کا معنی ٹھکانہ ہے تو سوچ ٹھکانہ کیسا ہونا چاہیے. کیا بات ہے! یہ مطلب ہے جس کا کوئی مولا نہیں ہوتا اس کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوتا. اور اللہ نے فرمایا وہی تمہارا مولا ہے. طاہر القادری نے ایک جملہ لکھا ہے، کسی مفسر نہیں لکھا، انہوں نے لکھا ہے، انہوں نے نام لے رہے ہیں. وہ فرماتے ہیں اللہ ان کو جہنم کو مولا قرار دے کے اس لیے بھیجے گا. اللہ فرمائے گا تم وہی ہو نا جنہوں نے ان کو مولا ماننے سے انکار کر دیا تھا. ہائے ہائے، جن کو ہم نے مولا منوایا تھا. ذرا تحریر سننا کہ میں نے اجازت دے دینا. تحریر ایسی لکھی نے کیڑے کیڑے مولا. فرماتے ہیں تم نے ان کو اللہ کر تم نے ان کو مولا ماننے سے انکار کر دیا تھا. ان کو کن کو؟ ایک وہ تھا جس سے تمہیں بخشش کی خیرات ملنی تھی، اور ایک وہ تھا جیسے نور ایمان ملنا تھا. بخشانے والا شفیع المذنبین محمد مصطفیٰ ہے. کل ایمان بن کے ایمان دینے والا علی مرتضی. سبحان. ہوں 10 مانے باری باری گنیے جی تو تھوڑے کو اجازت لئیے. میرا خیال ہے کہ میں تمہیں تنگ نہ کرا کہ میں تھوڑے کو پوچھا آپ ہی پڑھ دینا، آپ ہی پڑھ دینا. تو جڑے 2-3 بندے بچیاں ذرا یاد رہ گئے ہوں گے کیونکہ بچیاں کا ذہن ذرا تازہ ہوتا ہے. جدوں اسی پڑھتے سن جی پرائمری بابا جی ادو پہاڑے پڑھتے سا. پہاڑے 1 دونی 2 دوجے پاس والی لائن کھلو کے آتی 2 دونی 4 4 دونی 8 5 دونی 10 مقابلے تھے.
وہ پہاڑے ساری جماعت نہیں سن آتے، وہ 4-5 آتے سن تو باقیاں صرف طرز آتی سی۔ یا وہ باڈی لینگویج انج کرتے رہتے سن، 1 دونی 4-5 آتے سن۔ چلو جڑے 4-5 ہوتے سن باقی بھی انہوں نے کو باڈی لینگویج رل رل کے طرز گزارا کر لیتے سن۔ میں ان سارے مجموعے میں تکلیف نہیں دینا، آڑے بچے اگے بیٹھے نا 3-4-5 تو تھی مگر طرز نال بھی نہیں رلتے۔ تو میں بچے ہو پہلا مانا میں قرآن چ پڑھیا ہے مولا دا معاف کرنے والا، دوسرا بخشنے والا، تیسرا رحم کرنے والا، چوتھا بہت شکریہ بہت شکریہ، اور یار 4-5 بندے بول دے جب بھی ہو گئے مدد کرنے والا۔ 5واں معنی میں پڑھیا ہے سورہ مبارکہ العالم چو مالک، اگلا معنی پڑھیا ہے محافظ، اگلا معنی پڑھیا ہے نصیب لکھنے والا، اگلا معنی میں پڑھیا ہے سورہ مبارکہ تحریم چو علم و حکمت سے صاحب اختیار ہو کے حکم دینے والا، فیصلہ دینے والا، اور حکیم بن کے حکمت سے کام دینے والا۔ اور اگلا ترجمہ سر دا سائیں، جڑا سر تے ہوئے انہوں مولا آندے نے۔ تے 10واں ترجمہ سی ٹھکانہ۔ ہوں میں ترجمہ کرنے لگا، مرضی کسی دی اپنی ہے، مولوی جڑا مرضی رکھ لے۔ پیغمبر نے فرمایا مان کون تو نتیجہ کیا نکلیا؟ پہلا مانا کرے تو نتیجہ یہ کر نکلتا ہے جنہوں میں معاف کروں گا انہوں علی معاف کرے گا، جنہوں میں بخشاں گا انہوں علی بخشے گا، جدہ تے میں رحم کروں گا ادھے تے علی رحم کروں گا، جدہ میں مددگار ادھا علی مددگار، جدہ میں مالک ادھا علی مالک، جدہ میں محافظ ادھا علی محافظ، جدہ کاتب تقدیر میں ہوں ادھا کاتب تقدیر علی ہے، جدہ اللہ بہت شکریہ، جدہ تے میں مختار ہوں ادھا تے علی مختار ہے، اور جدہ سر تے میں ہوں اور ادھے سر تے علی ہے۔ تے آخری ترجمہ ہے جدہ میں ٹھکانہ ادھا علی ٹھکانہ، جدہ آسی ٹھکانہ نہیں ادھا کوئی ٹھکانہ نہیں۔ جڑے دووے پرا ساری امت ساری زندگی امت محمد دا ٹھکانہ تے آسرا بندے رہے، انہاں دیاں تیاں ٹھکانہ لب دیاں رہی ہیں۔ اے دو آسرا سن، یا نبی دی نبوت یا مولا علی دی ولایت۔ دکھ دی گل ہے دوہاں دی ایک دی ہے، ایک دی بیٹی ہے تے ایک دی نواسی ہے، نبی دی نواسی ہے تے علی مولا دی بیٹی ہے۔ دکھ ایک گل دا لگتا ہے، کدی آندی سی لوگوں میں علی دی بیٹی ہاں، کدی آندی سی لوگوں میں محمد دی بیٹی۔ میرے محترم سامعین، میں نے دکھ نال گل کرنی پیندی ہے، کربل تو لے کے شام تک نبی دیاں بیٹیاں دا جے کتے ساہ نکلے نا، یا کسے گرجے دی دیوار نہ نکلے یا کسے کلیسے دے برآمدے سے نکلے۔ دکھ دی گل کر رہے ہیں، جتھے مسجد آئی ہے نا وہ دی چھت تے کھلو کے لوگوں پتھر مارے، اسے مسجد جو آواز ہوندی سی اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، رو رو کے بطول دیتی جاندی سی۔ بس نانا انہاں نوں ایک گل آکھ، یا تیریاں اذاناں نہ دے۔ لوگ آندے نے تماچا تماچا بچے اولاد رسول دے چہرہ مبارک تے پھر بندے نوں رونا ہوندا ہے۔ نیزہ بچے علی اکبر دے سینے وچ تے بندے نوں رونا ہوندا ہے۔ نہیں، اے بہت اونچیاں گلاں نے، اے مر جان والیاں گلاں نے۔ خدا دی قسم میرا زندگی چ اس گل تے بھی آنسو آ گیا ہے کہ یزید نے براہ راست بی بی سکینہ نے پوچھا تو کون ہے؟ مصیبت سننا مصائب سننا احساس نہ، میں کہنا احساس نہ۔ ایک بندے آکھیا 4 گھنٹے بطول نہیں سی کھلوتی، ایک تھوڑی دیر کھلوتی سی، اور ساڈا بندہ جڑا سی مومن رو پیا، وہ کہنے لگا یار پاوے 2 منٹ کھلوتی ہے، کھلوتی کون ہے؟ اصل پتہ گل کی ہے، گل احساس دی ہے۔
احساس وہ نہیں ہوتا ہے جہدے اندر کوئی محبت کوئی مودت ہوتی ہے. ساڈا جگر تو اس گل نال زخمی ہے کہ یزید جیسے ملعون نے چھوٹی بی بی پاک نے سیدھا مخاطب ہو کے پوچھا من انتی، تم کون ہے؟ ویسے انی خلقت کٹھی ہوئے، دربار سجیا ہوئے، ملک ملک دے سفیر بیٹھے ہوں تے حضرت سجاد بھی موجود ہیں تے ویسے چھوٹے بچیاں تے بندے اگنور کر دیندے نے، کی پوچھن دی لوڑ ہے کہ تو کون ہے؟ وڈیاں دے متعلق کی گل ہوتی ہے، لیکن اس چھوٹی بی بی معصومہ نے پوچھا من انتی، اتنے کر کے بیٹھا سی تو کون ہے؟ 3 باری اس پوچھا تو کون ہے؟ انہوں کوئی آواز نہ پہنچی. اس جلاد میں اشارہ کیتا، وہ لوہے دا تازیانہ لے کے جدوں بی بی پاک ال ودیا نا، میرے نو ویکھو گے تے احساس کرو گے، جدوں اتھوں تازیانے والا ٹریا نا، بی بی نے حسرت نال حضرت سجاد نو ویکھیا. جدوں میرے مولا دے چہرے آباد رہو بی بی نے ویکھیا نا، احساس ہی ہے کر لیا احساس. کیوں ویکھیا؟ کیونکہ اس ویلے سہارا تے حضرت سجاد ہی سن، وہی کوئی گل کر سکتے سن. میرے مولا فوراً اج ویکھیا تے فرما دوویں بھੈਣ ਭਰਾਵਾਂ نے ایک دل ویکھیا تے حضرت سجاد فرمایا سکینہ تو گھبرانا نہیں، تو میرے پیچھے آ کے کھڑی ہو جا. جدوں بی بی پاک ویر دے پیچھے آ کے کھڑے ہوئے نا، وہ جلاد آ کے کہنے لگا اس بچی نو ادھر کرو، کہنے لگے ٹھہر جاؤ، کربل دے ٹبے تو لے کے شام دے دیواراں تک تہاڈا کسے ہاتھ ہی نہیں پھڑیا تے تہاڈے اندر دل کوئی نہیں، تانوں ترس ہی نہیں آیا، تساں ویکھیا نہیں. میری بہن کھلون تو تنگ ہے، جنگل دیاں ٹھیکریاں چب چب کے، پیدل سفر کنڈے تے شیشے چب چب کے تھلیوں پیر زخمی ہو چکے ہیں، اور جدن دے والد گرامی ٹر گئے نے، یہ ستی بھی کوئی نہیں، رنگ زرد کمزور میری بہن ہو چکی ہے، خوراک تھوڑی ہے، پانی ملتا نہیں. تے کیوں مارن لگا؟ کیوں؟ کہنے لگا ملک ملک دے لوگ بیٹھے نے، یہ اس ویلے پوری مملکت اسلامیہ دا بادشاہ ہے، جس آپ پوچھے 3 باری تو کون ہے تے نعوذ باللہ کہنے لگا اے متکبر ہے، اللہ معافی دے وے، اللہ معافی دے وے. کہنے لگا تکبر کر کے بیبیاں تہاڈے بچے بھی ادھر نہیں بول دے، تہاڈے کول تکبر ہے. میرے مولا فرماندے نے یزید نو پوچھ میں دساں. کہنے لگا جی میں پوچھنا، یزید نو پوچھ کے کہنے لگا دسو. میرے مولا خون روپ ہے، فرماندے نے ملعون 3 باری ظالمہ تو گل کیتی، 3ویں باری میری بہن نے جواب دیتا تینوں رسی تنگ ہے، رسی گلے دی ایڈی تنگ ہے آواز باہر نہیں آئی. آواز رکھو، اگر جواب یہ کوئی لینا چاہتے ہیں تو میں رسی کشادہ کر دوں. کہنے لگا کر. میرے مولا پتہ نہیں بیڑیاں نال عزاداروں کیویں بیٹھے نے، رسی کشادہ کر دیا میرے مولا فرماندے نے سکینہ ہوں یہ کوئی سوال کرے گا تو جواب دیں. انہوں آندے نہیں غیرت ہاشمیاں، 4 سال تقریباً عمر ہے بی بی پاک دی، تے ویر دے منہ جوڑ کے فرماندے نے میں یہ بولاں گی، جدو فرمایا میں بولاں گی. رو کے سجاد فرماندے نے سکینہ جدو پھوپھی زینب پہ بولتے ہیں تو میں حجت ہو کے اجازت دینا تو بول پر میں ظلم کروں گے. پھر اس پوچھا چوتھی باری ہوں پوچھے، رسی کشادہ ہوئی، گلا تھوڑا جہا آزاد ہویا تو اس ملعون نے پوچھا من انتے تو کون ہے؟ بی بی نے فرمایا میرا نام فاطمہ. ہائے آخر کوئی شک نہیں، بی بی کا نام فاطمہ. سکینہ تینوں کیوں آتے ہیں؟ بی بی نے فرمایا میں پیو واسطے چونکہ سکون ہوں، میں لوگ سکون کہہ کے پکارتے ہیں، عربی سکون نو ہی سکینہ آتے ہیں. میں پیو نال سکون سی، پیو نو میرے نال سکون سی. کہنے لگا کنا کو سکون؟ بی بی فرمائی جدن دا ٹر گیا میں اچھی طرح سو ہی نہیں سکتا. آباد رہو جی آخری جملہ میں پڑھنا، میرا آنسو آ گیا، میں اجازت تھوڑے کو لین لگا. کہنے لگا کوئی پیو دے پیار دی گل سنا. بی بی چاہتے تھے خصوصی خطبہ بھی دے سکتے سن، لیکن بی بی نے بالکل عمومی گل کی ہے جی ایک عمر کا بچہ کرتا ہے. بی بی نے فرمایا میرے بابا جان جدوں کھجوراں تازہ دے سن خورمے سب تو پہلے میں دے سن، تو جدوں ہن بھی تازہ خورمے میرے سامنے آتے ہیں اس ویلے میں بابا بڑے یاد آتے ہیں. اتنی عمومی گل اس کی تھی. عرش ہلتا ہے، کدی کدی عرش ہلتا ہے تو ملائکہ پوچھتے ہیں تھلے تے آتش پچھاں پھٹیا ہے، اللہ عرش کیوں پہ ہلتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے تھلے یتیم نو کوئی بندہ ستانا پہ، جدوں زمین تے کسی یتیم نو ستایا جائے وہ تو اللہ کا عرش ہوتا ہے. پتہ نہیں ادھر عرش دی کی حالت ہوئی ہوگی جدھر ایک یتیماں نو ستایا گیا. میرے عزیزو ادوں اچھی کیڑی مثال پیش کراں. یہ کول ایک تشت پیا سی جہدے اتنے کپڑا سی،
کوئی نہیں سی دیکھ سکتا ہے اندر کی ہے. اس اشارہ کر کے ایک بندے نو آخیا اس بچی نو کھجورا بڑی پسند میں. اس آگے کی کرا کہنے لگا تشت چوک کے دے کے رکھ کھجورا کھا لے نالے پیو نو یاد کر لے. جہے بندے کی ہائے آئی ہے نا میرے تک میرا خیال ہے انہوں نے پتہ ہے میں ان تک پڑھیا تو کسے آنسو بہایا. میرا دل کرتا تسی پڑھو تو میں آنسو بہا لوں نالے تمہیں پتہ لگے ذاکری کتنی مشکل ہے. کوئی بندہ ذاکری کرے میں رونا چاہتا تو چ کوئی بندہ دسے تشت میں کی سی صدقہ جانا جی بولو. امام حسین مظلوم دا سر مبارک سی قبلہ اس سر والی تشت سامنے کر کے کہنے لگا بچی کھجورا کھا لے کھجورا تیرے پسند نے. اس ملاؤن نے خیزران دی چھڑی سی یہ دیکھو اس چھڑی نال تو رومال ہٹایا. خدا دی قسم تیاں راج کھلوتیاں ہونا راج کئی باری لیٹ ہو جان تے راج کھلوتیاں نے جتوں جنازہ گزرنا ہوگے لوگ اندر آ گئی ہے تین سامنے دیکھ کے بندے تھلے جنازہ رکھن لگتے ہیں. اس ویلے کوئی بزرگ پیچھے آتا ہے اوے آرام نال تھی جائے اور تیاں دے سامنے تے لوگ چار پائیاں بھی آرام نال رکھتے ہیں. روئیے نا ایسا سکی تھی دے سامنے ترے سوٹیاں میرے مولا دے لبہائے مبارک تے ماریاں تازہ خون میرے مولا دے لبا جو برآمد ہویا. خدا دی قسم بی بڑی دیر بعد ایڈی نیڑیوں پہ ہوتا سار بیکھیا تے رو کے فرماندے نے بابا تیرے منہ تے بھی مار دے ہن تیرے ہوناں تے بھی مار دے. اوے مظلوماں نے کی آکھنا سی اوتھوں ایک صحابی رسول دوڑیا ابو برزہ اسلمی دا نام ابو برزہ اسلمی ذہن چ رکھنا. اوتھوں دوڑیا صحابی سی گال چ امامہ پہ گیا وال کھل گئے. یزید سمجھا میرے تے حملہ ہو گیا کہنے لگا روکو انہوں روکیا گیا. اس آکھا میں حملہ آور نہیں ہویا میں قتل ہونے واسطے تیار مارو مینوں قتل کرو مینوں. یزید کہنے لگا کون ہے تو کہنے لگا اس گل نو چھڈ مینوں قتل کر دے میرے ٹکڑے کر دے ٹکڑے اگ لا دے میری ساتھ دریا چ بہا دے. کہنے لگا گئی ضعیف ہے مرنے واسطے ایڈی جلدی کیوں کر رہے. اس آکھیا مینوں قسم ہے رب کعبہ دی جتھے تو مارے ہے نا جتھے تو مارے میں رسول پاک نو اے ہونٹ چوم دیا میں پیغمبر اعظم نو اے ہونٹ اپنی آنکھاں نال مسجد نبوی وچ چوم دیا تے بوسے دے ہوئے کہ اور میں یار کتھے مارے بندیاں دے ذہن آج تبدیل ہون لگے نے. اس ملعون نے آکھیا اس بڈھے نو قتل کر دیو ورنہ بغاوت ہو جائے گی. اس بندے دے ذہن بدل دیتے نے. آخری جملہ ہے تلوار جلاد لے کے سر تے آیا جدوں مارن لگا اوتھوں ایک بندہ دوڑیا ہاتھ دا اشارہ کیتا. یزید آکھیا رک جو اس کان نے چاہ کے گل کیتی. یزید آکھیا تو آزاد ہے کوئی بندہ انہوں قتل نہ کرے جا ٹوٹ جا. اوتھے ہی کھلو کے پوچھن لگے آؤ جڑا بندہ آیا اس میرے متعلق تینوں کی آکھیا میرے کسی رشتہ دار دا پیغام آیا میری سفارش آئی کوئی. ہو سکا نہیں کوئی تیری سفارش نہیں آئی تو ہاں سمجھ نہیں سکتا تہاڈا آنسو نہ آیا تے دل تہاڈا پسیج جائے گا. آنسو دا ذمہ داری نہیں لینی چاہیے دل پسیج جائے گا عزاداراں دا. کہنے لگا کیوں مینوں چھڈے کہنے لگا مینوں پتہ نہیں سی مینوں اس بندے کان چاہ کے دسیا اے صحابی رسول مینوں اس بندے دسیا نبی دا صحابی ہے تے مینوں صحابیت دا حیا ہے. تو میں ہاتھ چک کے صحابی دی آواز آئی ظالما اور نبی دے صحابی دا حیا کر رہا ہے. آیا جڑی سامنے کھڑوتی ہے رسول دی بیٹھی ہے اور نبی دی اندیاں نو بازار جو گزرن والے اللهم صل